اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم دوسرا جو سبق ہے ہمارا سیکنڈ ایئر کا سقراط یہ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور اس کے جو مصنف ہیں، جو لکھنے والے ہیں، ان کا نام ہے مہدی افادی، جن کی ولادت لکھی ہوئی ہے 1875 اور وفات ان کی لکھی ہوئی ہے 1921۔ تو میں اس کو شروع کرتا ہوں، اور ایک ایک سطر کی پہلے بھی میں نے ریڈنگ کی ہے، یعنی اس کو پڑھا ہے اور سمجھایا ہے، تو آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا اگر آپ اپنے سامنے کتاب رکھیں اور بغیر کتاب سے نظر ہٹائے میرے لیکچر کو سنتے رہیں، تو یہ 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے میں یہ ختم ہو جائے گا، تو آپ اس کو سمجھ بھی لیں گے اور ہمارا مقصد بھی حل ہو جائے گا۔ مہدی افادی کا اصل نام مہدی حسن تھا۔ وہ گورکھپور کے ایک شریف اور معزز گھرانے، یہ ہندوستان میں ہے جگہ، پیدا ہوئے۔ والد کا نام حاجی علی حسن تھا۔ مہدی افادی کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی، چنانچہ گھر پر ہی انہوں نے عربی، فارسی اور اردو کی اچھی خاصی یعنی صلاحیت حاصل کر لی۔ ان کو گھر پر استعداد بہم پہنچائی کا مطلب ہوتا ہے، استعداد صلاحیت کو کہتے ہیں، بہم پہنچائی کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، یعنی ان کے گھر میں ہی ان کو یہ عربی، فارسی اور اردو کی تعلیم مل گئی۔ پھر ایک انگریز اسکول میں داخل ہوئے، کچھ مدت علی گڑھ میں بھی زیر تعلیم رہے۔ انہوں نے عملی زندگی کا آغاز نائب تحصیلداری سے کیا۔ یہ ایک عہدہ ہے حکومت میں، تحصیلدار انتظامی سطح کا ایک عہدہ ہے۔ اس کی وضاحت سے پہلے میں چاہ رہا تھا کہ یہ دیکھیے، عربی زبان پڑھی جاتی تھی اس زمانے میں، فارسی پڑھی جاتی تھی اور اردو پڑھی جاتی تھی، اور ساتھ انگریزی پڑھی جاتی تھی۔ 4 زبانیں وہاں پہ پڑھی اور پڑھائی جاتی تھیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں جس 104 زبانیں آتی ہوں گی اس کی علم کی سطح کا کیا حال ہوگا۔ ہمارے ہاں تو لوگوں کو ایک زبان بھی نہیں آتی، جو ہمارے ہاں بڑے فخر کی بات سمجھی جاتی ہے کہ مجھے انگریزی بہت اچھی آتی ہے، بنیادی طور پہ انہیں بھی انگریزی نہیں آتی، اور اردو اور باقی زبانوں کا تو کیا ہی کہنا۔ مہدی افادی ایک نفیس انسان تھے، بہت اچھے انسان تھے، یعنی بڑے ان کا نفاست تھی ان کے کام میں، صاف ستھرا کام کرتے تھے۔ ان کا ادبی ذوق، یعنی ادب بھی وہ اس طرح کا پڑھتے تھے جو نہایت پاکیزہ ہوتا۔ اپنے زمانے کے عظیم جو اہل قلم اور ادیبوں سے ان کے ذاتی مراسم تھے، یعنی ذاتی تعلقات تھے، رسم و راہ تھی۔ ان میں سر سید احمد خان تھے، مولانا الطاف حسین حالی تھے، مولانا شبلی نعمانی تھے، سید سلیمان ندوی تھے، عبد الماجد دریابادی تھے۔ یہ بڑی بڑی شخصیات ہیں، بہت بڑی شخصیات اس دور کے ہیں۔ مہدی افادی کا انتقال 46 برس کی عمر میں ہوا۔ مہدی افادی کے مضامین کا ایک مجموعہ افادات مہدی ہے، اور ان کی بیوی نے ان کی وفات کے بعد اس کو ترتیب دے کر شائع کیا۔ اور ان کی تحریر کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ زندہ دلی اور ظرافت ان کے کلام میں ملتی تھی، یعنی وہ مایوسی کی باتیں نہیں کرتے تھے، بڑی کہ زندگی میں امید دلانے والی بات کرتے۔ ظرافت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں شوخی بھی ہوتی، مزاح بھی ہوتا، خوشی کی بات ہوتی۔ ان کی تحریر شگفتہ اور رواں ہے، خوبصورت ہے اور روانی پائی جاتی ہے، تسلسل پایا جاتا ہے ان کی تحریر میں۔ انہوں نے خشک اور سنجیدہ مضامین کو بھی اپنی طبعی شگفتگی سے، ان کی طبیعت میں جو کہ شگفتگی پائی جاتی تھی، یعنی کہ وہ اپنی طبیعت میں مثبت پہلو زندگی کا دیکھتے، اس میں خوشی کا پہلو دیکھتے، تو انہوں نے خشک مضامین کو بھی دلچسپ اور جاذب نظر بنا دیا۔ انہوں نے اپنے دلکش اسلوب بیاں اور جمالیاتی نقطہ نظر کی بدولت مقبولیت حاصل کی، یعنی ایک تو ان کے بولنے لکھنے کا انداز بڑا دلکش تھا، اسلوب بیاں، طریقہ کار، اور دوسرا جمالیاتی نقطہ نظر۔ جمالیات کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ فطرت میں جو خوبصورتی ہے نا وہ تلاش کرتے تھے اور مثبت پہلو کو تلاش کرتے تھے، تو فطرت کی رنگینیوں اور خوبصورتیوں کو بیان کرنے کی وجہ سے وہ بڑے مشہور ہوئے۔ اردو ادب میں انہیں رومانوی تحریک کے محرکین میں شامل کیا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے، یعنی رومانس، محبت کے جو کا پہلو ہے ادب کا، اس میں وہ جو ہیں وہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس کے اولین مصنفین میں ان کا ایک شمار ہوتا ہے۔ ان کا یہ جو مضمون آگے ان کی ایک تصنیف افادات مہدی لکھی ہوئی ہے، ان کا جو مضمون ہے سقراط، یہ پچھلے سال جب یہ کتاب آئی تھی
تو میں نے جب اس کو پہلی دفعہ پڑھا تھا تو اس میں مجھے جو سب سے بہترین میرا پسندیدہ مضمون ہے وہ سقراط ہے، اور سقراط کی جو شخصیت ہے وہ بڑی سحر انگیز ہے، اور بڑی میں اس سے متاثر ہوا، اس کو پڑھا کے بھی اور اس کو پڑھ کے بھی، دونوں انداز سے میں نے اس کو بڑا فائدہ مند پایا۔ اس کو میں پڑھتا ہوں۔ سقراط یونانی، یہ صفحہ نمبر 11 ہے، تصویر اوپر لگی ہوئی ہے، آپ اس کو، اگر کتاب آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ تصویر کو سامنے رکھیں اور میرا آڈیو میسج، یہ جو لیکچر ہے اس کو سنیں۔ تو سقراط یونان ایک ملک ہے، سقراط ایک شخص کا نام ہے، یونان کے مشہور اور نامور حکماء میں سے تھا، یعنی حکیم کی جمع ہے حکماء، اور حکیم جو ہے نا وہ ہمارے ہاں تو مشہور ہو گئے ہیں، دیسی دوائیوں کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو حکیم کہا جاتا ہے، یہ جو دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں، لیکن یہ اس کا صحیح، یہ اس کا ایک مطلب تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ اصل مطلب نہیں ہے۔ حکیم کہتے ہیں دانا شخص کو، جو دانائی کی بات کرتا ہے، جو حکمت کی بات کرتا ہے، جیسے قرآن مجید میں کہا گیا نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ۔ حکمت کہتے ہیں دانائی کو، بڑے بہترین انداز سے کوئی بات کرنا، بڑی یعنی کہہ لیں حقیقت کے قریب تر بات کرنا، حقیقت کو بیان کرنا، کھول کھول کے بیان کرنا، یہ حکمت کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو وہ نامور حکامہ میں سے تھا۔ ایتھنز اس وقت یونان کا دارالحکومت ایک شہر ہے، یہ وہاں پیدا ہوا۔ یہ شہر کسی وقت یونان کا دارالسلطنت تھا، یعنی کیپٹل تھا۔ اس میں یونیورسٹی بھی تھی۔ سقراط کا باپ ایک بت تراش تھا۔ اس زمانے میں بتوں کو تراشنا، مجسمے بنانا، یونان کے مجسمے اور بت تراشی تو ابھی تک ان کے ہاں، کبھی آپ ان کے یونان کے ویب سائٹ پہ جائیں یا ویکیپیڈیا پہ دیکھ لیں یا ادھر، تو ابھی بھی تک اس وقت کے بنے ہوئے مجسمے، حتیٰ کہ سقراط کا اپنا مجسمہ بھی ملتا ہے، ابھی تک اس کی تصاویر بھی ملتی ہیں اور موجود بھی ہے۔ اس کا باپ ایک بت تراش تھا۔ یہ بت تراشی، بت بنانا باقاعدہ ایک پیشہ ہوا کرتا تھا۔ آبائی پیشے کی رعایت سے اس وحید اثر نے بھی سنگ تراشی میں مشق بہم پہنچائی، یعنی آبائی پیشے کی رعایت کا مطلب ہے کہ چونکہ یہ اس کا آبائی پیشہ تھا، اس وجہ سے اس وحید اثر کا مطلب میں نے اوپر لکھ بھی دیا تصویر میں، لاسانی، جس کا کوئی مثال نہیں ملتی، اپنے زمانے میں اس جیسا اور کوئی شخص نہیں تھا۔ اثر زمانے کو کہتے ہیں، اور وحید اثر کا مطلب ہے جس طرح کا کوئی اور شخص نہ پایا جائے۔ نے سنگ تراشی میں بھی بڑی مشق اس کو ملی، اس نے بڑی مشق سے یہ کام سیکھا۔ مشق کا مطلب ہے محنت سے کام سیکھا، مگر آخر اسے فلسفے کی تحصیل کا شوق ہوا، لیکن آخر میں وہ فلسفے کی طرف اس کی طبیعت جو ہے وہ مائل ہو گئی، اور اس نے فلسفہ جو ہے وہ حاصل کرنے کی ٹھانی، اس کا علم حاصل کرنے کی ٹھانی۔ اب فلسفہ کیا چیز ہے؟ فلسفہ چیزوں کی حقیقت کو جاننے کے علم کو کہتے ہیں، کسی چیز کی تہ میں اترنا، اس کی حقیقت تک پہنچنا، اور اس کو عقل کے دلائل کے ساتھ پھر ثابت کرنا، نظریات بنانا۔ تو یہ فلسفہ جو ہے نا، یہ بڑے گہرائی سے کسی چیز کا مطالعہ کیا کرتے ہیں اس کے اندر۔ چونکہ طبیعت میں قدرتی طور پہ اعلیٰ درجے کی صلاحیت موجود تھی، اس نے نہایت تیزی کے ساتھ فلسفے کا اثر قبول کیا، اس کی طبیعت نے۔ کس کی طبیعت نے؟ سقراط کی طبیعت نے۔ اوائل عمر میں، یعنی اوائل کہتے ہیں شروع عمر میں، یعنی چھوٹی عمر میں، با اقتضائے آئین ملکی، با اقتضائے کا مطلب ہے تقاضا تھا، تقاضا کیا تھا؟ یعنی اس وقت لازمی طور پہ فوج میں جانا ہوتا تھا جوان لوگوں کو، یہ ان کا قانون تھا۔ آئین ملکی کا مطلب ہے ملک کا قانون یا آئین، اور بے اقتضائے کا مطلب ہو گیا کہ اس وقت اس بات کا تقاضا کیا جاتا تھا کہ ہر نوجوان فوج میں جائے گا۔ تو سقراط بھی چلا گیا، کئی لڑائیوں میں اس نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ زنوفن اس کا ساتھی تھا، ایلسیباڈیز اس کا ساتھی تھا، اس جیسے لائق شخصوں کی اس نے جان بچائی۔ پہلے تو یعنی دوست بھی تھے، اور اس کے بعد اور زیادہ گہری دوستی ہوگی کہ لڑائی میں لڑتے ہوئے ان لوگوں کی جانیں بھی بچائی اس نے، اسی وجہ سے دونوں کو بھی اس کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ تو یہ تین نام آپ ذہن میں رکھیں، سقراط، زنوفن، ایلسیباڈیز۔ یہ آگے اس کے جوابات میں بھی آپ کو مدد ملے گی۔ زنوفن فوج کا ایک سردار ہونے کے سوا، یعنی کہ اس کے علاوہ، وہ فوج میں ایک بہت بڑا، یوں سمجھ لیں کہ کوئی جنرل تھا یا بریگیڈیئر، آج کل جس طرح ہماری فوج میں رینکس ہیں، اس زمانے کی فوج میں بھی کوئی بڑا کوئی عہدہ تھا اس کا۔ صاحب تصنیف بھی تھا،
یعنی وہ بھی پڑھا لکھا شخص تھا. کون بلا؟ ذوالفن. اس کی تصنیفات خاص پایا کی تھی، یعنی وہ عام تحریریں نہیں لکھتا تھا، اس کی تحریریں پڑھنے کے لیے بھی ایک خاص معیار تک علم حاصل کرنا، ایک خاص سطح تک علم حاصل کرنا پڑتا، خاص معیار کا علم حاصل کرنا پڑتا تو سمجھ آتی. السیباڈس ایک امیر کا بیٹا تھا، اور جو دوسرا شخص تھا وہ ایک امیر خاندان کا چشم و چراغ تھا. ہر قسم کے وصف اوصاف اس میں کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے. حسن صورت کے ساتھ اعلیٰ حسن سیرت، سونے پہ سہاگا کا رتبہ رکھتا تھا. نہ صرف شکل کا بڑا خوبصورت تھا، حسن صورت، بلکہ اعلیٰ حسن سیرت، بلکہ اس کی سیرت بھی بڑی خوبصورت تھی، حسین تھی. اور یہ اسی طرح تھی جیسے اردو کا محاورہ انہوں نے استعمال کیا یہاں پہ کہ سونے پہ سہاگا، یعنی ایک چیز اچھی ہونے کے ساتھ اس کے اوپر ایک دوسری چیز کا اچھا ہونا جو اس کے حسن کو اور زیادہ چکا چوند کر رہا تھا. تو لڑائی سے فارغ ہونے کے بعد یہ میں صفحہ نمبر 11 پڑھ رہا ہوں. لڑائی سے فراغت کے بعد، فارغ ہونے کے بعد، سقراط نے اپنی پہلی وضع تبدیل کر دی. وضع یعنی اپنی شکل و صورت، اپنا لباس، اپنے جو شکل کی اس کے خد و خال تھے نا، جو اس کے بس میں تھے تبدیل کرنے، وہ اس نے تبدیل کر دی. کھانے پینے میں سادگی لے آیا، فلسفیانہ تحریریں لکھنا شروع کر دی. ہم وطنوں کو پابندی مذہب کی تاکید کی. اس وقت جو بھی مذہب تھا ان کا، کہا کہ اس مذہب پر عمل کرو. بنیادی طور پہ جتنے بھی مذاہب دنیا میں آئے ہیں نا، یہ انسان کی روحانی بالیدگی یا ترقی یا کہہ لیں تربیت کے لیے آئے ہیں. یہ تو پھر لوگوں نے اس کو بگاڑ کے تو ان کی شکلیں بگاڑتے چلے گئے. تو مذہب دنیا میں نیا کوئی بھی نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی مذہب آیا ہے، اسلام. اسی کی شکلیں بگڑتی رہیں اور لوگوں نے اپنی طرح سے اس کے اندر تحریفات کرنی شروع کر دیں. اس نے اس وقت کا جو مذہب ان کے ہاں جو رائج تھا، جو بھی کہا کہ اس پر عمل کرو. رفتہ رفتہ حکیموں کی ایک کثیر جماعت اس کے خیالات سے فائدہ اٹھانے لگی. یعنی حکیموں سے مراد کیا ہوا؟ حکماء، عقل مند لوگ، دانا لوگ، بڑے جو صائب الرائے، صحیح رائے دینے والے لوگ جو تھے نا، وہ اس کی باتیں سنتے، بڑے متاثر ہوتے. پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا. مختلف باغوں، دریا کے کنارے یا اپنے شاگردوں کو حکمت کی تعلیم دیتا، فلسفے کے نازک مسئلے سمجھاتا. یہ طبیعت کا بہت آزاد تھا، یعنی آزاد خیال بندہ تھا، کوئی سختی نہیں کرتا تھا کسی پہ. انتہا درجے کا خوش تقریر بھی تھا، یعنی اس کو بات کرنا بڑی خوبصورتی سے آتی تھی، بڑا زبردست انداز سے یہ گفتگو کرتا، لوگوں کو مائل کر لیتا اپنی طرف. اس کی فلسفیانہ نکتہ سنجیاں کا مطلب کہہ لیں کہ باریکیاں. اب یہ فلسفیانہ انداز سے چیز کی تہ تک پہنچتا نا، تو سننے والے کو متاثر کر لیتا. اب دیکھیں آپ سے بھی کوئی بات سمجھانے لگیں جب ہم، تو آپ کو بات کی تہ تک لے کے جاتے ہیں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ذرا پیچھے چلیں نا، بھلا یہ بات کہاں سے شروع ہوئی، اس کا کیا مطلب ہے، یہ کہاں پہنچے گی. یہ ساری چیزوں پہ جب میں احاطہ کروں نا، تو میں دراصل اس چیز کو فلسفیانہ انداز سے بیان کر رہا ہوتا ہوں، اور وہ جو میرا سارا کا سارا علم ہے وہ فلسفہ بنتا ہے. تو یہ جب یہ اس طرح بات کرتا، تو آخر میں اس کے ہم وطنوں کے لیے رشک اور حسد کا باعث ہوئی. چند لوگ تو اس عالمانہ فاضلانہ گفتگو کو سن کے رشک کرتے، یعنی خوش ہوتے، اور چند لوگ جو تھے وہ حسد کرتے. رشک کا مطلب مثبت معنی میں ہے، اس سے جیلس ہونا ہے یا اس سے متاثر ہونا ہے، اور حسد کا مطلب ہے منفی معنی میں متاثر ہونا. ایک شاعر نے اس کی حجو لکھی. یہ حجو اس نظم کو یا کسی بھی حیت میں، کسی بھی شکل میں شاعری میں کسی کی تضحیق کی جائے نا، اگر کسی کی انسلٹ کی جائے، کسی کی بے عزتی کی جائے، کسی کے خلاف لکھا جائے، تو اس کو حجو کہا جاتا ہے اردو ادب میں. جس کا منشا یہ تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ سقراط نوجوانہ نے ایتھنس کے اخلاق کو خراب کرتا ہے. ایک اس دور کے ایک شاعر نے اس کے خلاف نظم لکھی کہ سقراط جو ایتھنس کے نوجوان ہیں ان کے اخلاق کو خراب کرتا ہے اور لڑکوں کو سکھلاتا ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت سے انحراف کریں. ہر وہ شخص جو نصیحت کرتا ہے نا، تو اس وقت کے معاشرے کے لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، تو اس کے بھی خلاف ہو گئے. کہا کہ یہ والدین اور آباء و اجداد کے دین سے لوگوں کو ہٹاتا ہے، حالانکہ وہ اوپر لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتا تھا دین پہ عمل کرو، یعنی صحیح دین پہ عمل کرو اور اپنے والدین کی اطاعت سے انحراف کریں. یہ میں آخری لائن پہ آ گیا ہوں، صفحہ 11 پہ. عدالت نے اسی بنا پہ سقراط کو مجرم ٹھہرا دیا. جب وہ لوگ تھے وہ طاقتور تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ تھے، ان کی دکانداریاں، ان کے علم کی دکانداریاں، ان کی اور جو معاشرے کے اوپر حکومت کی دکانداریاں تھیں، ان کو خطرہ جب پیش آیا، وہ حکومت میں بھی تھے. انہوں نے جناب اس کے خلاف ایک مقدمہ بنایا اور اس کو عدالت میں لے گئے. عدالت نے کہا کہ جناب واقعی صحیح بات ہے،
تحقیق کی جائے کہ بھلا یہ واقعی ایسے ہے. تحقیقات کی گئیں. نتیجہ پھر جیسے پاکستان کی عدالتوں میں ہوتا ہے کہ جو بڑا چور اور بڑا مجرم ہے بہت بڑا وکیل بھی کر لیتا ہے، اور بالآخر وہ قانون کے اندر سے ایسی شکیں ڈھونڈ کے اس کے وکیل لے آتے ہیں جو اسی مجرم کو معصوم ثابت کر دیتے ہیں. تو اس پر بھی یہی ہوا. یہ تو انسان شروع سے ایسے ہی ہے. یہ نہ دیکھیں کہ آج ایسے ہے، یہ شروع سے انسان ایسے ہی چلا آ رہا ہے، دنیا بھی ایسے ہی چلی آ رہی ہے. ہاں، ہر بندہ جو جوان ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ جوانی صرف مجھ پر ہی آئی ہے. تو جیسے آپ سمجھتے ہیں، جیسے ہم کبھی سمجھا کرتے تھے، اور ہم انسان یہی سمجھتا ہے کہ صرف میں ہی ایسا ہوں باقی ایسے. حالانکہ اگر تاریخ انسانی کا جائزہ لیا جائے تو سب کچھ ایسے ہی تھا پہلے بھی. نتیجہ اس کو صرف گردن زدی ثابت کرتا تھا. یعنی جب تحقیقات کی گئیں اس کے نتیجے میں سقراط مجرم ٹھہرایا گیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو گردن زدنی یعنی اس کی گردن مار دو، یعنی اسے قتل کر دیا جائے، اس کو سزائے موت دی جائے. گردن زدنی کا مطلب ہے سزائے موت، گردن کاٹنا. یہ حراست میں لے لیا گیا، یعنی اسے اریسٹ کر لیا گیا. اس کے احباب نے، اس کے دوستوں نے رہائی کی بتیری صورتیں نکالیں، بڑے طریقے نکالے کہ اس کو رہا کیا جائے. خود داروغہ جیل اس کے بھاگ جانے پر راضی ہوا. جس جیل میں اس کو رکھا گیا تھا اس کا جو داروغہ تھا، داروغہ کہتے ہیں جیلر کو، جس کے حوالے اس جیل کا انتظام تھا، وہ بھی اس سے بڑا متاثر تھا. وہ اس کے چاہنے والوں میں تھا، ماننے والوں میں تھا. وہ کہتا تھا کہ تم میری جیل سے بھاگ جاؤ، میں تمہیں بھگا دیتا ہوں. مگر سقراط کو جس وقت اس ارادے کی خبر دی گئی، جب اس کے دوستوں نے کہا کہ ہم تمہیں سارے مل کے پلان بنا کے تو جیل سے نکال لاتے ہیں، داروغہ جیل بھی ہمارے ساتھ ہے، تو جو ہی سقراط کو پتہ چلا کہ مجھے جیل سے نکالنے کا پلان بنایا گیا ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ غلط ہے، میں جیل سے نہیں جاؤں گا، میں جیل سے نہیں بھاگوں گا. اس نے اختلاف کیا اور نہایت استقلال، نہایت بہادری سے، استقامت سے یہ بات کی کہ میں موت سے بھاگنا نہیں چاہتا. جیل میں اسے زہر کا پیالہ دیا گیا. اس زمانے میں پھانسی یا لٹکانے کا رواج نہیں تھا. اس وقت سزائے موت کے قیدی کو زہر دے کے مار دیا جاتا تھا. وہ زبردستی پی لیتا تو نہ پیتا تو زبردستی پلا دیتے، اور اگر مرضی سے پی لیتا. اس نے خود اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، باوجود اس کے کہ اس کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنایا گیا تھا، اس نے کہا میں موت، آپ کی جھوٹی عدالت کے جھوٹے فیصلے کو، غلط فیصلے کو بھی مان لیتا ہوں، اور میں آپ کے غلط فیصلے کے جواب میں جیل سے نکلنے کا غلط عمل بھی نہیں کروں گا. پھر اس نے زہر کا پیالہ خود پی لیا. اس نے بے تکلف اپنے ہونٹوں سے لگایا اور اپنی جان دے دی. سقراط کا زہر کا پیالہ پینا اسے دنیا میں امر کر گیا. امر کا مطلب یعنی تا زندگی، جب تک دنیا رہے گی، تا دیر، جب تک اسے پڑھتا پڑھایا جاتا رہے گا. اسے دیکھیں، آج ہم سقراط کو پڑھ رہے ہیں نا، اس کو سزا دینے والوں کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں کون تھے، لیکن اس نے زہر کا پیالہ پیا، وہ امر ہو گیا، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا. یعنی دراصل بتایا یہ گیا ہے، یا میں یہ وضاحت کر رہا ہوں کہ اس نے حق اور سچ کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور اسی وجہ سے اس کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں زندہ ہو گیا. سقراط کے خون ناحق سے اہل ایتھنز کو بعد میں سخت پشیمانی ہوئی. ایتھنز کے لوگوں نے اسے سزا تو دے دی، لیکن بعد میں انہیں بڑی پریشانی ہوئی، وہ پچھتائے. اس کے دشمنوں کو نہایت ذلت کے ساتھ اپنی نالائکی کے خمیازے کھینچنے پڑے، یعنی بھگتنے پڑے. اس کے جو دشمن تھے، جب اسے سزا دے دی گئی تو لوگ سارے ان کے خلاف ہو گئے اور ان کی نالائکی کے اوپر ان کو تانے دینے لگے. سقراط کی سوانح عمری اس کے دوستوں نے زنوفن نے لکھی، اور افلاطون نامی اس کے ایک شاگرد نے لکھی. افلاطون کا نام آپ نے ویسے بھی سنا ہوگا، تاریخ میں بڑا مشہور ہے، یہ سقراط کا بڑا اہم شاگرد تھا. ان دونوں نے اس کے اقوال کی علیحدہ علیحدہ ترتیب دی ہے، یعنی ترتیب سے اس کو لکھا ہے، اس کے اقوال کو، اس کے جو قول تھے، قول کی جمع اقوال ہو گیا. اسی سے میں آپ کو ایک اضافی بات سمجھا دیتا ہوں. یہ جو قول ہوتا ہے نا، قول کسی کی بات کو کہتے ہیں، تو قول کی جمع ہو گیا اقوال. تو یہ جو قوالی لفظ آپ سنتے ہیں نا، قوالی، تو یہ قول، اقوال اور قوالی یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں. کسی قول کو بار بار دہرانا قوالی کہلاتا ہے. تو اب سب قوالی سنتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک ہی جملے کو بار بار دہراتے ہیں نا. تو یہ جو ویسے میرے ذہن میں بات آئی تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں، جو واقعی دیکھنے کے لائق ہے. یعنی ان دونوں نے جو پھر اس کے اقوال لکھے وہ پڑھنے کے لائق ہیں. سقراط نے شادی بھی کی، اس کی بیوی بہت بد مزاج تھی. سقراط کے ساتھ اس کا برتاؤ سخت تھا، لیکن وہ ہمیشہ اس سے نرمی کے ساتھ پیش آتا.
یعنی وہ اپنی بیوی کی بدتمیزی یا بدمزاجی کا جو جواب ہے وہ اسی طرح نہیں دیتا، نرمی سے دیتا. اس نے اپنی بیوی کے بدمزاجی سے فائدہ بھی اٹھایا. بڑا ویسے خوش نصیب آدمی ہوگا جو بیوی کی بدمزاجی سے بھی فائدہ اٹھا گیا. اس کی کچی پکی سہ لینے سے یہ انتہا درجے کی برداشت کا خوگر ہو گیا. خوگر کہتے ہیں عادت ہو جانا، عادی ہو جانا کسی چیز کا. تو یہ جب اس کی برداشت کرتے کرتے بیوی کی بدمزاجیوں کو یہ حد درجہ برداشت کرنے کا بھی عادی ہو گیا. 470 برس پیشتر حضرت عیسیٰ کے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 470 سال پہلے پیدا ہوا تھا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ آج سے یہ تقریباً بات ہو رہی ہے 1400 سال تو اسلام کو ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 550 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور یہ ان سے 450 یا 470 سال پہلے پیدا ہوا. تو تقریباً 1000 سال کا کم و بیش ہم وقت پہلے لگا لیتے ہیں. 1400 یہ ہو گئے اور 1000 پیچھے چلے جائیں تو یہ 2400 سال پہلے کی بات ہے جی، جو اب اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں. اور اس نے 399 برس حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، یعنی تقریباً 400 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہ وفات بھی پا گیا تھا. سقراط کی رائے میں، اب آگے آخر کے حصے میں یہ صفحہ نمبر 12 کا درمیان آ گیا ہے، اور آخری حصے میں سقراط کے کچھ اقوال بیان کیے گئے ہیں، اور جو آپ سنیں تو آپ حیران ہوں گے کہ کتنی اچھی اور سچی باتیں کیا کرتا تھا یہ شخص. سقراط کی رائے میں موجودہ وقت کو کسی آنے والے دن کی امید پر رائے گاں کر دینا بڑی غلطی ہے. یعنی ایک شخص اپنی زندگی کے موجودہ دن کو اس بات پہ ضائع کر دے کہ آنے والا جو وقت ہے وہ اچھا آ جائے گا اور خود ہی آ جائے گا، اور آج میں کچھ نہیں کرتا، میں بیٹھا رہتا ہوں، کوئی عمل نہیں کرتا، اور مجھے خود بخود ہی بیٹھے بٹھائے میرے باپ کی دولت جو ہے فائدہ دے دے گی، میرے باپ کا علم فائدہ دے دے گا، میرے آباء و اجداد کی لگائی ہوئی کی گئی محنت سے میں فائدہ. وہ کہتا ہے اس امید پر بیٹھے رہنا اور عمل نہ کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے. کسی چیز کا پس انداز کرنا اسی لیے ایک سرے سے فضول سمجھتا ہے. وہ کسی چیز کو بچانا، یعنی اس کو سنبھال کے رکھ لینا اور چیزوں کو اکٹھا کرنا، اکتسابی علم کے لیے اس کے خیال میں کسی خاص وقت کی قید نہیں. وہ کہتا ہے کہ اکتسابی علم کا مطلب ہے علم حاصل کرنا. اکتسابی علم کا مطلب ہو گیا علم حاصل کرنا. وہ کہتا ہے اکتسابی علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے کسی وقت کی قید نہیں ہے، انسان کسی وقت بھی علم حاصل کر سکتا ہے. لہٰذا وہ چاہے بوڑھا ہو جائے چاہے وہ جوان ہو، وہ علم حاصل کرتا رہے. تو وہ جو علم ہے وہ اس کو زندگی کے ہر موڑ پہ کام آئے گا، اس کا ساتھ دے گا. پھر وہ کہتا ہے کہ عمر کا ہر حصہ انسان کی معلومات کو ترقی دے سکتا ہے. اس کی رائے میں کتب بینی ہی ایک عیش ہے. کتب بینی کا مطلب ہے کتاب پڑھنا. اس دور میں ظاہر ہے میڈیا نہیں تھا، تو وہ جو ہے وہ کتاب کی اس زمانے میں بہت بڑی زیادہ اہمیت ہوا کرتی تھی. تو وہ کہتا ہے کہ جو کتاب پڑھنا ہے یہ ایک ایسے ہی ہے جیسے کوئی بڑے مزے کی کام کیا جا رہا ہے. یعنی جس طرح آج کے لوگ عیاشی کرتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بڑا طبیعت کو خوش کرنے والا کام کرتے ہیں، تو اس کے خیال میں طبیعت کو خوش کرنے والا سب سے بڑا کام جو ہے وہ کہہ رہا تھا. ایک بات ہو رہی تھی کہ جو سقراط کے خیال میں کتاب پڑھنا ایک بہت بڑا مزے کا کام ہے. اس سے پہلے ایک چیز آئی تھی، کسی چیز کا پس انداز کرنا اسی لیے ایک سرے سے فضول سمجھتا تھا. وہ کہتا تھا کہ چیزوں کو بچاؤ مت، یہ جو چیزیں سنبھال کے رکھتے ہو، دولت بچا کے رکھتے ہو کہ آئندہ آنے والے دن میں کام آئے گی، یہ فضول سمجھتا تھا. یہ مجھے ڈسٹرب کر رہا تھا پہلے، یہ پیچھے تھا ایک بات. آگے پھر یہ لائن لکھی ہوئی ہے، جو ہر شخص کا اختیاری امر ہے. اختیاری امر کا مطلب ہے کہ اس کے اختیار میں ہے. امر کام کو کہتے ہیں، چاہے وہ کتاب پڑھے یا نہ پڑھے. وہ ایک جاہل کو واجب الرحم سمجھتا تھا. اب دیکھیں کتنی بڑی بات کی اس نے کہا ایک جو جاہل شخص ہے نا وہ رحم کے قابل ہے، مگر اس سے بھی زیادہ اس شخص کی ہمدردی کرتا ہے جس کا مربی کوئی بد تہذیب اور تاریخ خیال کا آدمی ہو. لیکن وہ کہتا ہے کہ ایک جاہل شخص اتنا قابل رحم نہیں ہے جتنا وہ شخص قابل رحم ہے جس کا استاد جو ہے وہ ایک بد تہذیب اور تاریخ خیال کا آدمی ہو. کیونکہ ہمارے یہاں بھی دیکھیے، اگر آپ میں بھی فلسفے کی بات ہو رہی ہے نا، ہمارے یہاں یہ جتنے بھی فرقے ہیں مسلمانوں میں ہوں، دیکھا یہ سارے ایک دوسرے کو کافر کہتے پھرتے ہیں، حالانکہ انہیں کچھ کسی الف بے کا ہی نہیں پتا. آج کا دور تو یہ دور ہے کہ جس میں علم ہی نہیں لوگوں کے پاس. تو کرتے کیا ہیں وہ اپنے رہنماؤں کی باتیں سنتے ہیں، اور وہ رہنما دوسروں کو کافر کہتے ہیں، یہ بھی کہنا شروع ہو جاتے ہیں.
تو وہ یہ مثال یہاں فٹ بیٹھتی ہے. وہ کہتا تھا کہ جاہل شخص تو قابل رحم ہے ہی، لیکن اس سے بھی زیادہ قابل رحم وہ شخص ہے جس کا استاد ہی گمراہ ہو، بد تہذیب ہو، بد اخلاق ہو اور تاریخ خیال کا آدمی ہو، یعنی ہر چیز کے بارے میں منفی سوچنے والا ہو. یعنی وہ یہاں استاد کی اہمیت کو واضح کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اعلی ظرف کی پہچان یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی معزز برتاؤ کرے. یعنی ایک اعلیٰ ظرف کا بندہ جو ہے وہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہے. دیکھو اس کی تعلیمات اسلام کے کتنی ساتھ ملتی جلتی ہیں. یہ میں جب کلاس میں اگر ہوتا تو میں بتاتا کہ نامعلوم، ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا وہ کوئی نبی ہی ہو، ہمیں نہیں پتا، کیونکہ قرآن مجید میں اکثر انبیاء کا تذکرہ نہیں ہے. چند گنے چنے انبیاء کا تذکرہ ہے، واللہ عالم، ہو سکتا کوئی نبی ہو سکتا نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں اگر میں نے اس معاملے میں کوئی زیادہ زیادتی کی ہے کوئی لفظ بول کے، لیکن اس کی تعلیمات بہت خوبصورت ہیں. وہ کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوششیں اس کی یہی تک محدود ہوں کہ دشمن کو تکلیف دینے سے محفوظ رہ سکے. یعنی دشمن کے ساتھ وہ بس اتنا ہی برا سلوک کرے کہ دشمن سے بچ جائے، اس سے زیادہ اس کو تکلیف نہ دے. غیبت کرنے والوں یا ایسے گروہ کو جو دوسروں کی برائی میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ شریف نہیں سمجھتا. ان کے ساتھ انتہائی رعایت یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ ان کو کم سے کم اگر کوئی لفظ ان کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے تو وہ ہے کمینہ. یعنی جو غیبت کرنے والا ہے، سقراط اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ کمینے لوگ ہیں. کمینہ لفظ بھی ہمارے ہاں گالی تو خیر سمجھا ہی جاتا ہے، لیکن کمینہ ہے یہ کم تر لوگ ہیں، جو گھٹیا لوگ ہیں، جو عام سطح سے بھی گرے ہوئے ہیں. آخر میں وہ ہر شخص کو اپنے کانشس کی پیروی کی تاکید کرتا ہے. تو آج کل ہم یہ لفظ استعمال نہیں کرتے، کانشس یہ انگریزی کا لفظ ہے، ہم اس کی جگہ پہ اور بہت سے لفظ انگریزی کے اردو میں لگا دیں، لیکن یہ لفظ کی جگہ پہ لفظ آپ لکھیے، اس کا مطلب ضمیر. ہر شخص کو کہتا ہے کہ اپنے ضمیر کی بات ماننی چاہیے. اس نے زور دے کے یہ بات بتائی ہے کہ صرف اصلیت پر نظر ہونی چاہیے. یعنی اصل چیزوں کی اصل پہ جانا چاہیے کہ اصل میں وہ چیزیں کیا ہیں. اس سے غرض نہیں کہ دوسرے لوگ کیا سمجھتے ہیں، کہ مجھے دوسرے لوگ کیا سمجھتے ہیں. مجھے مثلا نماز اگر پڑھنی ہے تو میں اللہ کی رضا کے لیے پڑھوں، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہ پڑھوں. کوئی عمل جو ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے نہ کیا جائے، اس کی اصل کی طرف جایا جائے کہ وہ عمل اصل میں کیوں کرنا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، وہ کیوں کرنا ضروری ہے. وہ عام مقبولیت کی خواہش کو ایک طرح سے جنون سمجھتا ہے. جنون کہتے ہیں پاگل پن. کہتا ہے کہ عام لوگوں میں مشہور ہونا، پبلسٹی، پاپولیرٹی، جس کے ہم لوگ سارے لوگ پاگل ہوئے پھرتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا اپنے ارد گرد کے لوگ عہدے کے لیے نمود و نمائش کس طرح کرتے ہیں اور کس طرح اپنے چہرے کو بھی سنوارتے ہیں، اپنے آپ کو دوسروں سے برتر ثابت کرتے ہیں. کہتا ہے یہ ایک پاگل پن ہے. ایک مقام پر اس نے بہت چبھتی ہوئی بات لکھی ہے. کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کیوں کر لوگ عقل کی مخالفت کو جائز رکھتے ہیں. کسی بات کی صحت پر ان کو یقین کامل ہوتا ہے، تاہم وہ اس بات پر کاربند نہیں ہوتے. شاید کوئی خارجی اثر وجہ مزاحمت ہو، مگر میں سمجھتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ لوگ کیوں کر عقل کی مخالفت کرتے ہیں اور کسی بات کی صحت پر ان کو یقین کامل ہوتا ہے. کس طرح مان لیتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے، تاہم وہ اس پر کاربند نہیں ہوتے، لیکن وہ اس پر عمل بھی نہیں کرتے. پھر شاید کوئی خارجی اثر ہو، یعنی خارجی کا کاربند کا مطلب ہے عمل پیرا ہونا، عمل کرنا، اور خارجی اثر کا مطلب ہے بیرونی اثر. بیرونی اثر ہو یا خارجی اثر ہو، مزاحمت ہو، مزاحمت کا مطلب رکاوٹ ہو. مگر میں سمجھتا ہوں ان کے ارادے کا یہی نقص ہے، ارادے ہی کا یہ نقص ہے. مجھے آج تک کوئی بات ایسی نہ ملی جس کی سچائی کا یقین ہو اور نہ کر گزرا ہوں. سقراط کہتا ہے کہ میں جس چیز کو مان لوں نا کہ یہ سچی ہے، میں پھر اس پر عمل بھی کرتا ہوں. لیکن لوگوں کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سچائی کی مخالفت کرتے ہیں، پھر مخالفت کرتے بھی ہیں اور عمل بھی نہیں کرتے. یعنی وہ لوگوں کے اصل میں دوغلا پن، منافقت کی یہاں پہ بات کر رہا ہے، اور اپنا عمل بتا رہا ہے کہ مجھے تو کوئی ایسی بات کبھی ایسی نہیں ملی جس کو میں سچا سمجھتا ہوں اور عمل بھی نہ کیا ہو میں نے اس کے اوپر. تو مجھے ان کی مخالفت کی قطعی پرواہ نہیں. پھر وہ انہی لوگوں کی بتاتا ہے کہ تم ان لوگوں سے ڈرتے ہو اور ان لوگوں کو ڈر کے اپنے عمل کو متعین کرتے ہو، اپنے عمل کا فیصلہ کرتے ہو. مجھے ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے میں ان کو داخل جمادات سمجھتا ہوں. بڑا خوبصورت جملہ کہا اس نے. کہا یہ ایسے ہی ہے جیسے بے جان چیزیں نہیں ہوتی، درخت ہے، دیوار ہے، ایک معنی میں ویسے تو وہ بھی بے جان نہیں ہے اب سائنس کے مطابق بھی اور ہمارے عقیدے کے مطابق بھی، لیکن
اس نے کہا کہ یہ بے جان چیزیں ہیں، یہ جو لوگ ہیں، جو لوگوں کی جو باتیں ہیں، ان سے اپنے عمل کو بدل لینا، اپنے رویے کو بدل لینا، یہ تو ایک بہت ہی، وہ کہتا ہے کہ یہ ایک بڑی نامعقول، بے عقل اور عقل سے دور لے جانے والا رویہ ہے۔ تو یہ ہم نے پیج نمبر 13 تک اس کی ریڈنگ کی ہے۔ یہ ایک بہت ہی بہترین اور بہت مختصر اور جامع مضمون ہے۔ جامع کہتے ہیں جس کے اندر جامعیت پائی جاتی ہے، یعنی اجماع پایا جاتا ہے، چیزوں کو جمع کر دیا جاتا ہے جہاں پہ۔ تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، اس کی آپ اسائنمنٹ مکمل کیجئے، اس کی مشق مکمل، کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔